السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں تہجد کے بارے میں۔ تہجد کی عبادت میں جو لذت ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ جوانی میں اگر تہجد کی نماز پڑھتی ہو جو واجب نہیں بلکہ واجب سمجھ کر پڑھے تو سوچو خدا کا کتنا فضل و کرم ہوگا اس پر۔ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہے نیند کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ رہنا کہ جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا، کیونکہ وہ وقت صرف اللہ کا ہے جب سب سو رہے ہوں اور تم اپنے رب کے لیے رات کو اٹھتے ہو، تو سوچو اس میں کتنا سکون ہوگا۔ انسان سکون کی تلاش کے لیے جگہ جگہ بھٹکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے دل لگا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اگر دنیا چاہیے تو نماز تہجد، دین چاہیے تو نماز تہجد، اور اگر آخرت چاہیے تو نماز تہجد۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد پڑھا کرے۔ انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے عرش پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اتنا خاص وقت کہ اللہ تعالیٰ سب سے قریب آ جاتا ہے ہمارے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو اور آپ تہجد میں اٹھ کر وہ چیز نہیں مانگ رہے تو آپ کو اصل میں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ تہجد کے وقت عبادت کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ اس وقت جو بھی دعا مانگو انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت عبادت کرنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہم اللہ کی اور بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سکون ہے، جو کہ آپ کو تہجد کے وقت عبادت کرنے سے ملتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے آپ کے چہرے میں، آپ کی زندگی میں نور آ جاتا ہے۔ تہجد کی عبادت اصل میں آپ کی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تہجد کا پابند بنا دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔